ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمزاد جن و انس دو مخلوق ایسی ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے نیکی و بدی اور اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دے کر اس عالم دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ جسم و روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، جس کی زندگی بہت مختصر ہے، جبکہ اس کے مقابلہ میں آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ لیکن دنیاوی زندگی کے اعمال صالح اور خدمت خلق اور نیک زندگی ہی آخرت کی زندگی کی کامیابی، خوشحالی اور حصول جنت کی ضمانت ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوئے تے حسن لوکی دور ہوئے تے رون۔ اللہ نے جنات اور انسانوں کو دنیا میں اختیارات دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ارواح کے کیے گئے عہد کی آزمائش کر سکے، مگر کریم رب نے یہ عہد یاد کرانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان سلسلہ جاری و ساری فرمایا، جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو کر ہم سب کی جان ہمارے پیارے آقا کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اور پھر نبوت کا یہ عظیم مشن صحیح العقیدہ علماء اکرام اور اولیاء اللہ کو سونپا گیا، اور جس کا کام تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ تو اب اے بندے، تیرے من چلے کا سودا کھٹا اور میٹھا، کھٹا چاہے کھٹا لے لے، میٹھا چاہے میٹھا۔ اللہ کریم کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس کریم رب نے ہمیں اپنے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین عطا فرمائی، جن کا اپنی امت پر خاص کرم پیارے غمخوار امت کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چھپی ہوئی علمی باتیں بتائیں جن کا شاید ہمیں علم نہ ہو پاتا، مثلا حقیقت نفس، شیاطین، ہمزاد اور فرشتوں کا علم۔ شیاطین اللہ اور نبی کے گستاخ اور بے ادب ہونے کی وجہ سے ان سے اللہ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اور ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ یہ جنات اور انسان دونوں کی نسل میں موجود ہیں۔ ہمزاد اصل فارسی لفظ، اس کے معنی ہیں ایک ساتھ پیدا ہونے والا۔ یہ ایک ایسی مخلوق جو وجود انسانی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اس کا روحانی سایہ یا ہم شکل ہوتا ہے۔ ہمزاد کا تصور مختلف مذاہب، تہذیبوں اور زبانوں میں مختلف ناموں سے پایا جاتا ہے۔ اردو فارسی میں اسے ہمزاد اور عربی میں کرین یعنی بغیر جسم کے نہ نظر آنے والی مخلوق کہا جاتا ہے۔ فرشتہ نفسانی خواہشات سے پاک مخلوق ہے، اور ہمزاد ہوا کی طرح کا ایک جن نہ نظر آنے والا ہوتا ہے۔ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک ہمزاد جوڑ دیا جاتا ہے، جسے جن و انس نہیں دیکھ سکتے، اور یہ دونوں جنات اور انسان کے بچے کی پیدائش کے دن پیدا ہوتے ہیں، ایک ہمزاد اور ایک فرشتہ، اور ساری زندگی اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد ہمزاد شیطان کی فوج میں شامل ہو جاتا ہے اور فرشتہ فرشتوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج کا موضوع بیان ہے ہمزاد کی حقیقت۔
یہ ایک ایسا جن جس کو ہمزاد بھی کہتے ہیں شیطانی فطرت کا ہوتا ہے اور انسان کو ہر وقت گناہ پر آمادہ کرتا رہتا ہے اور ہر وقت دل میں گندے اور برے وسوسے ڈالتا ہے اور اپنے رب سے دور کرتا ہے اور اس کو دنیا کی رنگینی محو و مستی میں غرق کر کے اللہ سے کیا گیا عالم ارواح کا وعدہ بھلانے کی کوشش میں مصروف عمل رہتا ہے اور فرشتہ اسے ہر وقت نیکی کی طرف بلاتا رہتا ہے اور ہمیشہ نیک بننے کی ترغیب دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف بلاتا ہے اور اس کے دل میں اچھے خیالات ڈالتا ہے۔ یہ ہمزاد جن انسان کو وسوسے دیتا ہے، یہ انسان کو مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو نیکی بدی اور عبادت کرنے نہ کرنے کا اختیار دے کر بھیجا ہے۔ یہ صرف دل میں وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے۔ ہمزاد جن کو عربی میں وسواس بھی کہتے ہیں۔ ہمزاد کی حقیقت: ہمزاد عموماً جس انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس ہی کا ہم شکل بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ اسی کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے رہتا ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے تو یہ پھر باہر پھرتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ یہ کسی اور کے ہمزاد سے دوستی کر سکتا ہے اور گناہ کی خاطر، مگر اس کو اپنی شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر وقت ایک جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جسم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں برے خیالات وسوسے پیدا کر کے اس سے گناہ کروا کر لذت اور تسکین اور طاقت حاصل کرتا جاتا ہے، اور گناہ گار انسان اپنے جسم کے تابع ہوتا جاتا ہے۔ ہمزاد طاقتور ہوتا ہے تو انسان روح انسانی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ہمزاد نیکی کے کاموں سے، اللہ سے، بندے کے تعلق سے، عبادت سے، روزہ رکھنے سے کمزور ہوتا جاتا ہے اور روحانی طور پر طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان پر بڑے اسرار و رموز کھلتے ہیں، اس کی باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر کر جاتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نفس مر جاتا ہے مگر ہمزاد زندہ ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو یہ بھی شیطان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اسی کو ہم بھوت پریت کہتے ہیں۔ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ڈراتا ہے، نیک کام کرنے والوں کو، مخلوق کو تنگ کر کے خوش ہوتا ہے، اور نہ صرف اپنے ہمزاد کو قابو کیا جا سکتا ہے اور اس سے معلومات کا تبادلہ مخبر یا خبر رساں کے طور پر اس سے کام لیا جا سکتا ہے، مگر بیشتر عاملین ان سے ناجائز مقاصد میں مدد لیتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں، یہ ایک ناجائز عمل اور گناہ کا کام ہے۔ دنیا میں بہت سی کرائم ایجنسیز میں ایسے عاملوں سے مدد لی جاتی ہے، معلومات اور انفارمیشن کے حصول کے لیے باقاعدہ یہ سرکاری طور پر پیڈ ہوتے ہیں۔ ہمزاد انسان کا جلوت اور خلوت کا ساتھی ہے، اور انسان جو جانتا ہے اور جو بھول گیا ہے ہمزاد کے سب علم میں ہوتا ہے، اور وہ اس کے ہر کام اور ارادے سے واقف ہوتا ہے۔ بعض اوقات جادوگر اور عامل کم علم اور سیدھے سادے لوگوں کو ان کے اس عمل کی وجہ سے، جو ان کے بارے میں بتائی گئی معلومات کو سن کر جو ہمزاد یا شیاطین سے حاصل کردہ ہوتی ہیں، یہ سادہ لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہ تارک شریعت ہوتا ہے۔ وہ کاہن جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہوتا ہے اللہ رسول کے حکم کی عملی پاسداری کرنے والا، اور وہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ ان بدبخت بدعمل کاہنوں جادوگر عاملوں کی صحبت سے بچو، اس سے بعض اوقات انسان کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ شیطان صفت عاملین کے ذریعے، یہ شیاطین ماضی اور انسان کے ارادے بتا سکتے ہیں، لیکن مستقبل کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ علم صرف اللہ
کے پاس ہے، اور اللہ جس کو چاہے، جس اپنے برگزیدہ بندے کو چاہے عطا کر دے۔ اور بہت سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل اللہ جن کو اللہ نے اپنے کرم سے مہربانی فرمائی، تو انہوں نے مخلوق کو بتایا، جن میں سیر فرست ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، جو اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، جو لامکان کے مکیں ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اور خوب خوب بھیجو۔ حضرت خضر علیہ السلام کا علم بھی اس ہی علم کی ایک شاخ ہے، جس کا نام علم لدنی ہے۔ نور الدین المعروف نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں شعروں کی شکل میں بھی شامل ہیں، یہ بھی اس الہامی علم کی وجہ سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دینے والا اللہ ہے، لینے والا بندہ ہے۔ ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں علم کی کوئی کمی ہے؟ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے علم عطا کرے۔ ایک اللہ ہے جو خالق و مالک ہے، جس کی ہر چیز ذاتی ہے، اور ایک مخلوق ہے، اس کی ہر چیز عطائی ہے، جس سے جتنا پیار کیا اتنا عطا کیا اور کرتا ہے۔ تو جھگڑا کیسا؟ اللہ عقل دے اور ہمیں گمراہی سے بچائے، اور ایسے جاہل بدبختوں اور بد عقیدہ لوگوں، گمراہ کرنے والوں کی صحبت سے بھی بچائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں باادب بنائے اور ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اور حمزاد، شر نفس اور شر شیطان سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اچھے کاموں کی، اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہگار کی کر قبول۔ آمین 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 بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔